اب آخر میں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ تو امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت شان کی اٹھان ہے، یہ تو آپ کے علو مرتبت کو بیان کرنے والی حدیث ہے۔ امام الانبیاء اپنے ممبر مبارک پر جلوہ گر ہیں، صحابہ سامعین ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے۔ 3 ساڑھے 3 برس آپ کی عمر مبارک ہے۔ آپ نے کرتا جو پہن رکھا تھا وہ قدرے لمبا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے، آپ کا پاؤں اپنے کرتے میں الجھا تو آپ زمین پر آ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا زمین پر گرے ہیں، میں گرنے کا لفظ نہیں بول رہا، یہ تو گرتوں کو اٹھانا جانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ زمین پر آئے ہیں۔ امام الانبیاء نے دیکھا نا حسن زمین پر آ گیا ہے تو حضور نے اپنا خطبہ چھوڑا اور تہبند مبارک کو پکڑا اور جیسے کوئی دوڑتا ہے تیز تیز چل کے تقریباً دوڑتے ہوئے حضور تشریف لائے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا ہے۔ اب میرا سوال ہے، یہ کون اپنا خطبہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا یہ کسی شیخ القرآن کا خطبہ ہے؟ کیا یہ کسی شیخ الحدیث کا، کسی فقیہ کبیر کا خطبہ ہے؟ یہ امام الانبیاء کا خطبہ ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں انا خطیب الانبیاء ولا فخرا، فرمایا میں خطبہ دوں، میں بیان کروں تو نبی بیٹھ کر سنتے ہیں۔ یہ خطیب الانبیاء کا خطبہ ہے۔ حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے، امام الانبیاء نے صحابہ میں سے کسی سے نہیں کہا کہ بلال جاؤ حسن کو اٹھا کے لے آؤ، سلمان، انس جو ذاتی خادم تھے کسی کا نام لے کے نہیں کہا جاؤ حسن کو اٹھا کے لے آؤ، بلکہ حضرت علی شیر خدا بھی تو سامنے تھے، صحابہ میں وہ بھی تو تھے، انہیں فرما دیتے علی آپ کا بیٹا ہے اسے اٹھا کر لے آئیں، پر امام الانبیاء نے کسی کو نہیں بھیجا، خود تشریف لے کر گئے ہیں۔ کوئی نگاہ رسول سے پوچھے حسن کتنے قیمتی ہیں، کس شان و رفت کے مالک ہیں، یہ کوئی نگاہ نبوت سے پوچھے۔ امام الانبیاء نے اپنے نواسے کو اٹھایا، اپنے پاس منبر پر بٹھایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ حضور نے امام حسن کو دیکھا، 3 دفعہ ہمیں دیکھا، پھر امام حسن کو دیکھا، پھر ہمیں دیکھا، پھر انہیں دیکھا، پھر ہمیں دیکھا۔ جب 3 بار یہ عمل کیا تو ہم متوجہ ہو گئے کہ اب کوئی خاص بات ہونے لگی ہے۔ پہلے حضور کا خطبہ کچھ اور تھا، اب حضور کے خطبے کا موضوع ہی بدل گیا ہے۔ پہلے موضوع کچھ اور تھا، اب موضوع ہی بدل گیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، اور اس سے ملتی جلتی حدیث ابو داود کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو داود کی حدیث نمبر 4662، اس کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للحسن بن علی ان ابنی ھذا سید ارجو ان یصلح اللہ بہ بین فئتین من امتی، وقال فی حدیث حماد ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین۔ امام الانبیاء نے اپنے نواسے کو اپنے پاس بٹھایا، پہلے کچھ اور مضمون تھا، اب حضور کا مضمون بدل گیا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ذرا چشم تصور میں وہ منظر دیکھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار بنایا گیا ہے، میرا یہ بیٹا امت کا سردار بنے گا، میرا یہ سید بیٹا ہے، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ فرمایا جب میری امت میں فتنے بپا ہوں گے اور میری امت کے 2 گروہ بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 گروہ، یاد رکھیں امام الانبیاء نے دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی اسلام سے خارج نہیں کیا۔ ابو داود کی حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دی 4662 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے دونوں گروہوں کو اسلام سے خارج نہیں کیا، بلکہ من المسلمین کے لفظ بتا رہے ہیں، من المسلمین عظیمتین، فرمایا یہ اسلام کے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ ہوں گے، جنہیں حضور نے اسلام سے خارج نہیں کیا انہیں ہم کیسے خارج کر سکتے ہیں، جنہیں حضور اسلام میں داخل رکھیں، شامل رکھیں، انہیں ہم کیسے خارج کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پر ایک مشکل وقت آئے گا جب میری امت کے 2 جماعتیں، 2 گروہ، 2 لشکر آپس میں لڑیں گے، جب تلوار چل چکی ہوگی، جب خون بہہ چکا ہوگا، جب گردنیں کٹ چکی ہوں گی، اور میری امت پر مشکل وقت آئے گا، اسلام پر مشکل ترین وقت آئے گا۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید،
उस वक़्त मेरा ये सैयद बेटा खड़ा होगा, उस वक़्त मेरा ये सरदार बेटा, मेरा ये सैयद बेटा, मेरा ये सुलहजू बेटा, मेरा ये हिल्म का ताजदार बेटा, मेरा ये हैबत और जूदो सखा वाला बेटा खड़ा होगा और करेगा क्या? फरमाया सारी उम्मत को एक परचम के नीचे जमा करके दिखा देगा, सारी उम्मत को एक झंडे के नीचे जमा करके दिखा देगा। इन नबनी हाजा सैयद, उस वक़्त मेरे बेटे की सरदारी का इजहार होगा। ये मेरा सरदार बेटा, मेरा ये सुलहजू बेटा जिससे मेरी खुशबू आती है, ये जन्नती जवानों का सरदार बेटा, ये मेरा फूल बेटा, ये मेरा करीम बेटा, ये मेरा सखी बेटा, ये मेरा सरदार बेटा आगे बढ़ेगा और सारी उम्मत को एक झंडे के नीचे जमा करके दिखा देगा। अब आपको मेरी गुफ्तगू की तमहीद से ये मकाम समझना आसान हो जाएगा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो तबका अहले बैत से मोहब्बत का दावेदार है उसने भी कभी इमाम हसन मुश्तबा का ज़िक्र नहीं किया। वजह क्या थी? इमाम हसन के फ़ैसले नहीं मंजूर। एक है इमाम से बंदा मोहब्बत करे तो इमाम के फ़ैसले भी माने, या तो उन्हें अपना इमाम ना मानो, और अगर इमाम मानते हो तो फिर इमाम के फ़ैसले को भी मानो। शुरू में मैंने एक हदीस सुनाई, इमामुल अंबिया ने फरमाया जिनसे मेरे नवासों की जंग है उनसे मेरी जंग है, और जो इनकी सलामती चाहेगा मैं उसे सलामती अता करता हूँ। अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ खुल के बयान कर रहा हूँ। जिनसे हसनैन करीमैन की जंग है उनसे हमारी भी जंग है, जिनसे उनकी सुलह है उनसे हमारी भी सुलह है, जिससे इमाम हुसैन की जंग है उससे हमारी भी जंग है, जिससे इमाम हसन की सुलह है उससे हमारी भी सुलह है।